آج جس معاملے پر ہم بات کرنے والے ہیں ناظرین کرام وہ ہے حسد۔ ہماری زندگیوں میں ہر طرف حسد ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ نہیں مجھے اس سے جیلسی نہیں ہے، مجھے اس سے ناراضگی نہیں ہے اس کی کامیابی سے، لیکن دل میں حسد ہوتا ہے۔ زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی حسد کے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اسی معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی بات اور پھر بھی ہم حسد کرتے ہیں، اپنی ہی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو بھیج دیتے ہیں جس سے ہم حسد کر رہے ہیں۔ سیگمنٹ میں آپ سب جانتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جو ٹاپک ہے آج کا اس پر پہلے بات کریں گے اور پھر اپنے سیگمنٹ کی جانب بھی بڑھیں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آج آغاز میں بھی میں نے بات کی کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بہت کچھ ہے۔ پہلے جیسے ہم نے صبر کی، اس سے پہلے آپ نے بات کی، اس سے پہلے آپ نے ہمیں شکر کا بتایا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، لوگوں کا احساس کیسے کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے بھی اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے باوجود حسد کرتے ہیں لوگوں سے، جیلسی ہے، لوگوں کے لیے خوش نہیں ہوتے۔ تو اس کی لیے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں سننے والوں سے پوچھنا چاہوں گا نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے شک۔ تو حسد کرنے کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ سیدھی سی بات، اس کو کیوں دیا ہے؟ یہی بات ہے نا۔ ہمیں رشک کرنے کو کہا گیا، حسد کرنے کو نہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ طیفور بن عیسیٰ نام ہے، اس نام سے لوگ ان کو زیادہ نہیں پہچانتے۔ ان کی کنیت کے معنی نک نیم۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی، یہ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہے اور ولیوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ اچھا۔ بہت عرصہ پہلے ایک شخص نے آ کر خبر دی فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے ایسا کہتا ہے، فرمایا اس نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، تو نے پہنچائی، اللہ اکبر۔ کیونکہ تو نے آ کے رپورٹ دی ہے۔ بہرحال شکریہ، تو نے بتا دیا۔ گھر والوں سے کہا حلوہ پکاؤ۔ اچھا۔ وہ جس شخص کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ حسد کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کو حلوہ بھیجتے رہے روز۔ اچھا۔ ہمارا رویہ تو شاید یہ ہوتا کہ ہم مقابلے پہ یا گالی گلوچ پہ ہم بھی آگے سے اس کے خلاف 2 کے 4 کرتے۔ کچھ دن اس نے شرم کی کہ یہ میں گالیاں دے رہا ہوں، میں ان سے جل رہا ہوں، یہ حلوہ بھیج رہے ہیں۔ اس نے اپنی زبان بھی روک لی، اچھا، اور اپنا رویہ بھی بدل لیا۔ اچھا۔ حضرت کو اطلاع مل گئی کہ اب وہ آپ کے خلاف نہیں کہتا، نہ ہی کوئی بات۔ گھر والوں سے کہا حلوہ بند کر دو۔ اس کو جب حلوہ پہنچنا بند ہو گیا تو اس نے کہا میں جب تک برا کہہ رہا تھا تب تک آپ میٹھا بھیج رہے تھے، حلوہ بھیج رہے تھے، اب میں نے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا جب تک تو مجھے برا کہہ رہا تھا تو اپنی نیکیاں مجھے دے رہا تھا، اللہ اکبر، تو میں بدلے میں تجھے حلوہ بھجوا رہا تھا، مجھے نیکی دینے کے بدلے یہ حلوہ۔ تو اب تو نے نیکیاں دینی بند کر دی ہیں تو میں حلوہ کیوں؟ یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی غلط بات کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں یا اس کی برائی کرتے ہیں تو اسے نیکی ملے گی اس کے بدلے۔ ہماری نیکیاں اس کو جا رہی ہیں، بشرطے کہ ہماری بنیاد محض جلن ہو، نفس پرستی ہو۔ وہ تو ہم ہر چیز اس کے اگر کسی سے جائز بات پر تو نہیں ہے، کسی سے علم کی وجہ سے میں حسد کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں ہوں، یہاں دوسرا درجہ بدل جائے گا، یہ کیفیت اور ہو جائے گی۔ کس پہ رشک یا حسد کرنا چاہیے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہو، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اچھا۔ لیکن
रामा साहब अगर सिंप्लीफाई करके रश्क और हसद में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रश्क होता है कि मैं इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कि हम कहें सुभान अल्लाह कितनी अच्छी कितनी किस्मत अच्छी, वाला है। काश मुझे भी ये मिले। जैसे कोई ये उम्रे रश्क पर है। जाता है, हज पर जाता है, हम कहते हैं काश अल्लाह हमें भी नसीब करे, लेकिन किसी उससे ने जेलस नहीं नेकी होते। उसके हिस्से में आई, हाँ। ये कितना अच्छा इसका नसीब है। नसीब हिस्से को कहते हैं, नसीब किस्मत हिस्से को कहते हैं कि कितना अच्छा है, ये मुझे भी मिले, इसको रश्क करना कहते ठीक है। हैं। और इसको क्यों मिला है? मुझे क्यों नहीं मिला ये हसद ये है। हसद है। हसद के अदद हैं 72, 72, क्योंकि ये इल्म अबजद होता है। हाँ। हर हरफ का एक नंबर, एक नंबर होता तो है। ये 72 है। 72। 72 ही फिरके हैं हसद की बुनियाद पे, हसद की सिवाय बुनियाद एक के जो नाजिया ग्रुप है। हम थोड़ा सा भी गौर कर लें कि मैं किसी से जल कर या हसद करके कोई अपनी ना जायदाद बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक बात, ना दुरुस्त- दर्जा बढ़ा सकता दुरुस्त हूँ। बात, बिल्कुल बेशक। ये तो बेशक। तय है ना। जितना वक्त मैं जल रहा हूँ, हसद कर रहा हूँ, गुनाह भी कर रहा हूँ, अपने आप को नुकसान भी पहुँचा रहा हूँ, और अपनी अपनी नेकियां नेकियां भी दे- उससे पहुंचा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो रश्क और हसद में ये जो डिफरेंशिएट किया है लामा साहब ने, बड़ा ज़रूरी था। तो रश्क करें, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ किसी को मिल रही है, तो आप उस पर रश्क कर सकते हैं। यहाँ एक दुआ जुमला मांग सुन ले, सकते हैं। जी। हर कोई ये कहे, ना मैं क्यों जलूं? हाँ। ये हर कोई हर कहेगा, कोई और कहता सबसे है। ज्यादा वही जल रहा है। वही जलता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारा सेगमेंट बाकायदा उसको शुरू करेंगे क़यामत से पहले, जिसमें क़यामत की निशानियों को हम डिस्कस करते हैं। और कल भी हम एक पूरी लिस्ट पर बात कर रहे थे, और इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल हमने सिलसिला हमारा रुका था। ये जो क़यामत की निशानियां हैं, सुनकर हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये कि तौबा, मैं भी आप भी, हमारे अंदर वो अगर बुराई है तब भी तौबा, और नहीं है तो फिर भी तौबा कि या अल्लाह मुझे इससे बचा बचाना। कर रखें। बिल्कुल ठीक। और ईमान के हवाले से ज़्यादा एहतियात और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम, क्योंकि नजात होगी, बख्शिश होगी तो ईमान पर। मैंने जो रात बताई थी 72 में से तकरीबन 24-25 के करीब, अब ये डायरेक्ट आ रही है जो अगली, कुरान पढ़ने वाले कारी, वाज करने वाले वाइज, फतवा लिखने वाले मुफ्ती, तकरीर करने वाले मुकर्रिर, नात ख़ानी करने वाले, या इस तरह के वो लोग जो नुमायाँ होते हैं, कसरत से ऐसा लिबास पहनेंगे तुम्हें ये लगेगा कि तुम जैसे मखमल को आप छूते हैं ना, भेड़ या दुम्बे को मस कर रहे हैं, यानी नरम पोशाकें पहनेंगे, कीमती। उनके कुलूब, सबका हाल एक जैसा नहीं है, ये वाज़ेह है। उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे। मुझे शर्म आती है मैं ये कहूँ कि मदीने पे मेरी जान फिदा, नबी के नाम पर मैं फिदा, सर पे मैं टोपी ना रखना चाहूँ, चेहरे पे दाढ़ी ना सजाना चाहूँ, नमाज ना पढ़ना चाहूँ, सच ना बोलना चाहूँ, अपनी खराबियाँ ना छोड़ना चाहूँ, और दावे इश्क़ रसूल के करूँ। कितनी अजीब बात। फरमा बद किरदार और बेअमल होंगे, दिखावे के लिए होगा जो कुछ। एलवा सबसे ज़्यादा कड़वी चीज़ कहलाती है, उससे ज़्यादा कड़वे होंगे, यानी बद अखलाक और बेमुरवत। सामने और होंगे, पीछे कुछ और होंगे। अल्लाह इन्हें फितने में मुब्तला फरमाएगा। इनको चाहिए अपनी फिक्र करें ताकि ईमान बचे। दुनिया और दौलत की तलब के लिए बंदा हराम और हलाल को भूल जाएगा। ये हमने पहले भी इस पर बात नहीं, ये कि कहाँ से आ रहा है परवाह नहीं करेगा, बस आ रहा है आने दो। और देखिएगा कहाँ से ज्यादा आ रहा है, उस तरफ जाएगा, हलाल और हराम नहीं। गाने बजाने वाली लौंडियों, ये अल्फाज होते हैं चूँकि वहाँ पर अयाम आमिन, और दूसरे जिनको हम कह दें ये नौटंकी होते हैं, ये लोग रास्तों पर आम हो जाएंगे। अच्छा। खुल्लम खुल्ला शराब पीना, गाली देना,
یہ عام ہوگا. عام ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لحاظ ہوگا چھپ کے کر لیں, کھلم کھلا فیصلے بکیں گے, وہ گھروں میں ہوں یا عدالتوں میں ہوں. حفاظتی انتظامات کے لیے پولیس, فوج یا ہم جس کو کوئی بھی سپاہی کہہ لیں وہ زیادہ ہوں گے. قرآن گا کر پڑھا جائے گا. قرآن گا کر پڑھا جائے گا. پہلے مسلمانوں پر جو اللہ کے پیارے ہوں گے, حالانکہ قرآن حدیث میں ان کی باتیں ہوں گی, بعد والے ان کو برا کہیں گے. اچھا. جس طرح حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اہل بیت وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. سرخ آندھی, سرخ آندھی یہ آئے گی اور چھا جائے گی. زمین کا دھسنا اور شکلیں بگڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے میری امت پر نہ آئے. تو حضور کی دعا مقبول ہوئی, لیکن قیامت کے قریب لوگ اس حال کو پہنچ جائیں گے کہ ان کی شکلیں بگڑیں گی. آسمان سے پتھر برسے. اللہ اکبر. جب قول ظاہر کو کیا جائے, اب میں اس پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ دوں, میں لفظی معنی لوں تو یا ان کی میننگ, مثلاً آج کل آلات بن گئے, اس وقت نہیں تھے, اشارہ ان کی طرف ہو. دونوں صورتوں میں اگر کوئی لفظی ترجمہ کرتا ہے تو بھی, کوئی مفہوم بیان کرتا ہے وہ بھی. یہ درندوں کے چمڑوں کی باتیں, ریشمی لباس مرد پہننے لگیں گے, اولاد میں سخت غصہ ہوگا, ماں باپ کے ٹوکنے روکنے کو برا سمجھیں گے, انہیں چھوڑ دیں گے, یعنی ان کے لیے کہہ دیں گے کہ تم گھر میں رہو, ہم جا رہے ہیں. سمجھدار اور سچے علماء کم ہو جائیں گے. علم کے نام پہ دکانیں ہوں گی مگر ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا. اندازہ. اور یہ ہمارے ناظرین بھی بہتر سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مہینے گھٹ رہے ہیں, کیا مطلب وقت گزرنے میں. ٹھیک ہے جلدی. راما صاحب یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, اور یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جس پر آج بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ اگر آپ یہ سنیں, آپ سمجھیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, تو استغفر اللہ پڑھیں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں, اور پھر دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں.